ہم سیاستدان کسی نہ کسی وقت جو ہے سب نے کوئی نہ کوئی جو ہے بیساکھی استعمال کی، سب نے استعمال کی، بالکل یہ کوئی اس امام میں سب ننگے ہیں۔ ہماری عدلیہ، اللہ بچائے جس ملک میں ایسی عدلیہ ہو، ملک 75-76 سال بچ گئے گا، اللہ کا شکر ادا کر۔ 3 موقعوں کے اوپر جو ہے ہمارے حکمرانوں نے بار دیکھا ہے یا ہماری قوتوں نے بار دیکھا ہے۔ جنرل ضیاء صاحب نے دیکھا امریکہ کی طرف، اور ان کے بحاف پہ ہم کرائے کے فوجی بن کے، کرائے کے ٹٹو بن کے ہم نے جنگ لڑی، اس کا نتیجہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ میں اس قسم کی باتیں کر جاتا ہوں، گانا چلنا پہنتے ہیں میڈیا دے وچ۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے کی، اس نے بھی امریکہ کی طرف دیکھا، اور یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے کہ منو بچاؤ۔ کسی سیاستدان نے نہیں کیا۔ بھٹو نے بھی آنکھیں دکھائیں، جو اسمبلی کی اس کی تقریر تھی 1977 کی، اس سے بعد میں سیاستدانوں نے 2 فوجی حکمرانوں نے جو ہے امریکہ کی جو ہے غلامی قبول کی، اور اس کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی اس وقت کی آئی ہوئی ہے۔ ہمارا کوئی کام نہیں تھا افغانستان کی جنگ میں جانے کا، جہاز جو ہے کوئی جہاز نہیں تھی، صرف اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے جہاد کا نام دیا گیا۔ وہ کتنے نے جہادی؟ یہ آج گل پہ دینے ساڈے جنہوں نے اسے کل جہادی کہنے سن، سب کچھ لٹا دیا، امن لٹا دیا، سارے خطے میں امن ہو گیا سوائے پاکستان میں، جو ماما بنا ہوا تھا دونوں جنگوں کا، مشرف کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی۔ قیمت ادا کر رہے ہیں نا، کل بھی شہید ہوا ہے، کل بھی ایک میجر ہمارا شہید ہوا ہے، بیٹا ایک شہید ہوا ہے۔ میں ضرور سوال پوچھوں گا، بار بار یہ سوال پوچھوں گا کہ وائی ناؤ، پچھلے 15-20 سال میں کیا چیز ہوئی، 15-20 دنوں میں کیا چیز ہوئی ہے کہ ایک دم مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے ہیں، اور کمیٹی اپنے آپ کمیٹی بھی بنا دیتی ہے۔ یہ ساڈے والوں کمیٹی بھی نہیں بنی، سپیکر صاحب نے حالی کچھ سنیا بھی نہیں سی آیا تھا، کمیٹی بھی بن گئی، پھیرے بھی لگنے شروع ہو گئے، بسکٹ کھان تے چاہ پین سپیکر صاحب کو انہوں نے آنے شروع کر دیتا کہ سارے نال گل بات کرو۔ یہ کوئی مجھے راز تو بتائے، سپیکر صاحب بتا دیں، سعد رفیق صاحب بتا دیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ واقعی میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا، میں مذاق نہیں کر رہا، ود آل سیریسنس مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ ان کو یہ آوازیں مارتا ہے، یہ پہلے کہتا تھا کہ یہ غلامی نامنظور، ان غلامی 100 باری منظور، ہم انہوں نے نیڑے بھی نہیں لگن دیتا مذاکرات کے۔ خدا کی قسم میرے کو پوچھا بھی نہیں ہے کہ تم ہی یار ساڈا ساتھی ہے، ساتھ دس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، منو نہیں پوچھا کسی، لیکن منو میں نے مائک دیتا تو میں گلاں تو کر سکنا ہے۔ سارے کہتے ہیں کہ مذاکرات کا میں مخالف ہوں، لیکن مجھے کو بتائے تو صحیح اس چیز کا، یہ 15 دن میں کیا کوئی نسخہ جو ہے سامنے آیا ہے، کیا کوئی تعویذ آیا ہے یا کیا ہوا ہے، کسی نے پھونک ماری ہے کی ہے کہ یہ مذاکرات کیوں ہو رہے؟ میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں، قطعی طور پہ خلاف نہیں ہوں۔ آپ 15 دن پہلے کے جو ہے اگر بیانات جو ہے پیچھے چلتے جائیں 2-2.5 سال میں تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی اوقات ہے ہم ان سے بات کریں گے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سپیکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سعد رفیق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بڑے نامی گرامی بھاری بھرکم جو ہے ہیوی ویٹ شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بتا دے مجھے کہ نہ 15 دن جو ہے کی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی،
میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے جا گیا ہے ان کی سیٹوں کے اوپر، میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر گیا ہے، جب لیڈر آف اپوزیشن تھا تب بھی بات کرتا تھا تو کرسی موڑ کے ساڈے وال پشت کر چھڑتا ہے سی نہیں مرا۔ مجھے اگر میں سب سے بڑا دائی مذاکرات کا بن جاؤں گا اگر مجھے یہ بتائے کہ 15 دن جو ہے کیے ڈنڈا شنڈا میں نہیں، میں بالکل اسپیکولیٹ نہیں کروں گا۔ اگر میں کوئی قیاس رائی کروں گا تو ہو سکتا ہے اس پروسیس کو نقصان پہنچے، میں نہیں کروں گا، قطعی طور پہ نہیں کروں گا۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، اٹیمپٹ ہونا چاہیے، بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ 50 کی دہائی کے اواخر سے لے کے 70 کی دہائی کے اوائل تک ویتنام کی جنگ جاری رہی، اور جیسے سے جنگ بھی جاری تھی اور سائملٹینیسلی پیرس میں جو ہے امن کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، لیکن ان میں کوئی سنسیئرٹی تھی، کوئی میرا مطلب ہے کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پلڑا جو ہے وہ ویتنامیوں کا ہوچی من کا بھاری تھا یا امریکہ کا بھاری تھا، یہ سلسلہ جاری تھا، برابر کی جوڑ تھی، آخر ویتنامی جیت گئے۔ میں حق میں ہوں، لیکن میں ایک بڑے محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کریں، ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، لیکن خیال رکھیے اور رولے نہ جائیے کدھر۔ یہ ایک شخص کی تاریخ ہے نا، کوئی اس نے مجھے کوئی بتا دے، پی ٹی آئی والا بتا دے کہ اس نے کس سے وفا کی ہے۔ اے لاہوری ہے سارے تھی بیٹھے تو لاہور سے ہی رہن والا ہے نا، ایک بندہ بتا دے زندگی میں کس رشتے کی اس نے وفا کی ہے۔ نہیں یار میں مذاق نہیں کر رہا، میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں۔ نہیں یہاں ذاتی نہ بات کریں گی، ایک رشتہ بتا دیں، ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے، جنہوں نے ساری عمر اس کے ساتھ گزاری، ان کے جنازے بھی میں گیا، وہ بیمار ہوئے، ان کو ملنے بھی گیا۔ وہ بندوں کو استعمال کرتا ہے، استعمال نہ ہوئی ہو، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں بالکل خلوص کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے۔ میں خود اسمبلی کے فلور پہ کہتا رہا ہوں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پہ پاور سینٹرز ہیں اس ملک میں، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، یہ پاور سینٹرز ہیں، بگ بزنس ہے۔ ان کو بیٹھ کے اس ملک کی جو پرابلمز ہیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ دیکھیں بی بی شہید نے، میاں نواز شریف نے، ہم دستوں گریبان رہے، کئی دہائیاں دستوں گریبان رہے، 70 کی دہائی سے لے کے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، جب خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، بڑی بڑی تلخیاں ہوئی، لیکن دونوں نے نہایت سنسیریٹی کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دونوں نے سائن کی ہے۔ اور میں نے اس کے بعد بی بی جو ہے چند سال اس کے بعد زندہ رہی، 2-3 سال میرے خیال زندہ رہی، اور جو اس کے بعد جو ہے ابھی کبھی کبھی کھڑاک کھڑوک ہوتا ہے ہمارے تعلقات میں، لیکن ایک بیسک جو ہے، ایک بنیاد جو ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے ہم نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا، نہیں ڈیمیج کیا۔ ایک لحاظ اس میثاق جمہوریت کا ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کی عزت آبرو کو جو ہے
ضرور ہم اختلاف بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جو ہے جب ان کی یہاں پہ حکومت تھی، صوبائی حکومت تھی، ہماری حکومت تھی اور ان کی فیڈرل حکومت تھی، تو تلخیاں ہوئیں، لیکن ہم دوبارہ 90 کی دہائی یا 80 کی دہائی یا 70 کی دہائی کی دہائیوں میں جو تلخیاں تھیں ان کی طرف واپس نہیں گئے۔ ایک ڈیکورم جو ہے، ایک پولیٹیکل ڈیکورم ہم نے مینٹین کیا۔ آپ دیکھیں کہ انہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، ان کے ہاتھوں میں خون ہے، صادق اور سلمان کے والد کا، ہر ایک کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ ایک رواداری، ایک برداشت، ایک لحاظ جو ہے اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔